سوال ہے، یہی سوال میں آپ سے کر رہا ہوں۔ انہوں نے کہا کہ آج کے زمانے میں کوئی امام نہیں ہے، ہر طرح کی امامت ختم ہے، اور رسول اللہ نے جو فرمایا نا کہ جو اپنے زمانے کا امام نہیں پہچانتا وہ جاہلیت کی موت مرا، تو میرا مفتی ہمدرد کا فضل ہمدرد کا آج کوئی امام نہیں، نہ اس کو امام کو پہچاننا اس کے لیے ضروری ہے جو رسول اللہ نے فرمایا۔ تو آپ کیا کہتے ہیں، شیعہ بھی اس چیز کو مانتے ہیں؟ ہم اس چیز کو نہیں مانتے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر بہتان باندھا ہے انہوں نے۔ رسول خدا نے اگر کہا ہے کہ جو بھی اپنے وقت کے امام کی معرفت کے سوا دنیا سے چلا گیا وہ جاہلیت کی موت مر گیا، تو ہر زمانے میں ایک امام ضرور ہے۔ اب یہ کہہ رہے ہیں کہ کوئی امام نہیں ہے، تو یہ ان کا خود کا ایک نتیجہ عکس کیا ہوا ہے۔ رسول خدا نے ایسا کوئی قانون نہیں دیا۔ دیکھیں بات یہ ہے کہ اذان کی آواز ہے۔ علامہ صاحب، میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ آج کے زمانے کا کوئی امام نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ من لم یعرف امام زمانی فقد مات میتۃ جاہلیہ، جو مر گیا اس حالت کے اندر کہ اس نے اپنے زمانے کا امام نہیں پہچانا وہ جاہلیت کی موت مر۔ ان کے نزدیک یہ ہے، اہل سنت کے ہاں انہوں نے اہل سنت کا عقیدہ بیان کیا ہے کہ آج کوئی امام موجود نہیں ہے، میرا امام کوئی نہیں ہے، اور حدیث کی وجہ بھی بتا دیں۔ تو اس لیے حدیث کا مطلب یہ بن جائے تو پھر جی وہ بن جائے الگ، لیکن آج کے زمانے میں نہیں ہے امام، یہ آپ کا قول ہے اور آپ کا نظریہ بھی یہی ہے، عقیدہ یہ ہے۔ آپ ذرا مجھے بتائیے گا کہ اہل تشیع کے ہاں کیا یہ بات صحیح ہے کہ آج کوئی امام نہیں؟ دیکھیں، یہ جو بات ہے کہ رسول خدا نے فرمایا کہ جو بھی اپنے وقت کے امام کی معرفت کے سوا دنیا سے چلا گیا وہ جاہلیت کی موت مر گیا، تو یقیناً ہر زمانے میں ایک امام ہے اور اس کی شناخت اور معرفت ہونا لازمی ہے۔ جو بھی اس کی معرفت کے سوا دنیا سے جائے گا جاہلیت کی موت مرے گا۔ جیسا کہ مفتی صاحب نے کہا کہ وہ بن جانے والا قانون اللہ کے پاس نہیں ہے کہ لوگ بنائیں پھر اس پہ لوگ متفق ہوں، اس کی معرفت رکھیں ورنہ جاہلیت کی موت مر جائیں گے۔ یہ تو ایسا جو ہے وہ ایک قانون بیان کر دیا کہ انسانوں کو، اب میں کیا جملہ کہوں کہ اللہ کے رسول نے کس طرح سے جو ہے نا ایک راہ دکھائی ہے کہ پھنسا دیا کہ بھائی اللہ کے رسول اگر آپ سے کہہ رہے ہیں کہ جو بھی اپنے وقت کے امام کی معرفت کی سوا دنیا سے چلا گیا تو جاہلیت کی موت مر گیا، تو یہ رسول خدا کی ذمہ داری ہے کہ ان اماموں کا بتائے کہ وہ کون ہیں اور وہ اللہ کی طرف سے بنائے ہوئے امام ہونے چاہیے۔ میجورٹی سے مراد یہ ہے کہ صرف ایک فرقہ امامیہ جنہیں ہم کہتے ہیں اثنا عشریہ، ان کے ہاں 12 امام ہیں، باقیوں کے ہاں نہیں، باقیوں کے ہاں تو نہیں ہے۔ اچھا، باقیوں کے ہاں تو نہیں ہے، بالکل بھی نہیں۔ ہاں یہ تو ہم ایک ایک کر کے جو ہے وہ ڈسکس کریں گے، اور بہت شروع میں اختلاف ہو گیا تھا۔ نہیں تو جو آغا خانی ہیں یہ اسماعیلی ہیں، ویسے آگے بات آئے گی، تو ان کے ہاں ابھی تک جو ان کا سربراہ ہے وہ امام ہی ہے، امام ہی ہے اور حضرت اسماعیل کی نسل میں سے ہے۔ اچھا ٹھیک ہے، اور وہ اس کے اوپر نس ہے، اچھا وہ بھی منصوص ہی ہے، منصوص ہی ہے، جیسے وہ سٹارٹ میں تھے، منصوص من اللہ ہے، مفترض الطاعہ ہے، معصوم ہے، مرسل الیہ ہے، ملہم الیہ ہے، حجت خداوندی ہے۔ ایک روایت میں ہے کہ امام کے بغیر، جس کا امام نہ ہو اور امام کی بیعت نہ ہو، وہ شخص ساری زندگی قیام کرے، ساری زندگی روزے رکھے، ساری زندگی حج کرے، ساری زندگی صدقے دے، ساری زندگی سجدے کرے، اگر امام نہیں ہے اس کا یہ جہنم میں جائے گا، اس کی کوئی عبادت قبول نہیں ہے۔ امام کے بغیر زندگی نہیں ہے، تاریکی ہے، شب ہے۔ یا علی یا علی یا علی یا علی یا علی یا علی یا